درود صرف دل کا محتاج ہے۔ جس دل میں سچائی ہو وہ کسی بھی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، درود اسی طرح عرش پر پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے درود پاک کی روزانہ روٹین کیسے بنائیں، درود پاک کو روزانہ استقامت کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ حضرات گرامی، درود شریف محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نورانی کائنات کی طاقت ہے اس کے اندر کہ جو انسان کو آسمانی رحمتوں سے جوڑ دیتی ہے۔ درود وہ مقدس دھواں ہے جو دل کی تاریکی کو گھیر کر باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ذکر بندے کے باطن کی صفائی کا عمل ہے جو ہر درود کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ جوں جوں انسان درود کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تسبیحات بڑھتی جاتی ہیں، تو دل آئینے کی طرح صاف اور روح آئینے کی طرح چمکنے لگتی ہے، حتیٰ کہ بندہ خود کو مدینے کے در کے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود وہ صدائے ابدی ہے جو ہر دور، ہر نسل اور ہر زمانے کو جوڑتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو نہ وقت کا پابند ہے نہ زبان کا۔ درود صرف دل کا محتاج ہے۔ جس دل میں سچائی ہو وہ کسی بھی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، درود اسی طرح عرش پر پہنچتا ہے جیسے کوئی فرشتہ پروں پر باندھ کر لے گیا ہو۔ معزز سامعین کرام، اور پھر اس کے مطابق درود پاک کی روٹین کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند احمد، ان تینوں حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اور سنن نسائی شریف اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے کہ بے شک اللہ کے فرشتے زمین پر چلتے ہیں اور میری امت کا سلام اور درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح مجھے واپس لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس پر درود کا جواب دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے حضرات گرامی کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سنتے اور جواب دیتے ہیں، اور فرشتے بھی دن رات امت کے درود و سلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسی مقبول عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا یقیناً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف خود سنتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے اس کے والدین کے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں ہیں معزز سامعین کرام جو سمجھنے کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود درود شریف سننا اور فرشتوں کا درود شریف پڑھنے والوں کے والدین کے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درود شریف سنتے ہیں اور فرشتے بھی درود شریف پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود کن لوگوں کا درود شریف سنتے ہیں اور کن لوگوں کا درود شریف فرشتے پیش کرتے ہیں، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرات گرامی، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ درود شریف کو صرف زبان کی حد تک پڑھتے ہیں، یعنی ان کی زبان چل رہی ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ان کا غافل ہوتا ہے، دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں نہیں ہوتا، ان کی محبت میں نہیں ہوتا، ان کا تصور نہیں ہوتا، صرف زبان سے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کا درود شریف ان کا بھی قبول ہے، لیکن ان لوگوں کا درود شریف ان کے والدین کے نام کے ساتھ وہ فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو درود پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں،
یعنی زبان بھی پڑھ رہی ہے، دل بھی پڑھ رہا ہے۔ دل اور دماغ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سوچ میں ہے، ان کے خیال میں ہے، تصور ان کی طرف ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں تو سامنے مدینہ یا سرکار کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، اور دل نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو زبان اور دل سے درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام ان کا درود پاک خود سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس لیے درود شریف کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوائیں۔ تو حضرات گرامی، بڑا آسان طریقہ ہے درود شریف پڑھنے کا اور ان کی روٹین بنانے کا۔ درود شریف کی روٹین کیسے بنائی جائے؟ تو حضرات گرامی، ایک روٹین تو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پہلی روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے، اس وقت ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو جب فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھیں گے، کوئی بھی درود شریف، تو دن کا آغاز نور، سکون اور برکت بھی ملے گی، آپ کو چین اور سکون ملے گا، ڈپریشن ختم ہوگی، آپ کے دن کے تمام معاملات اچھے گزریں گے۔ نمبر 2، جب انسان چلتا پھرتا ہے تو جتنا ممکن ہو سکے دل ہی دل میں درود پاک پڑھتے رہیں، یہ آپ کی زبان کو بھی پاک کرے گا اور آپ کے دل کو بھی زندہ رکھے گا۔ اور نمبر 3 ٹائم ہے مغرب کے بعد۔ اگر مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو نماز کے بعد 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا آسانی سے ہو سکے آپ مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اور مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ خصوصاً مشکلات کے حل کے لیے ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، سونے سے پہلے، حضرات گرامی، سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے اس وقت بھی آپ 100 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ روٹین بنا لیں۔ 100 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو حضرات گرامی آپ کو نورانی خواب آنا شروع ہو جائیں گے اور فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، درود شریف کے خادمین آپ کے تکیے کے پاس کھڑے ہوں گے اور آپ کو نماز کے لیے بھی جگائیں گے اور آپ کو تہجد کے لیے بھی جگائیں گے۔ حضرات گرامی، درود شریف کی بڑی برکات ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، اور یہ ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھیں اور آقا کریم علیہ السلام کو ہدیہ، تحفہ پیش کرتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود پاک لازمی لکھا کریں۔